السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اسلامک ریاست کا تصور، یعنی اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ۔ ہم دیکھتے ہیں اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ، ہم اس میں اس کے میننگ دیکھیں گے، ڈیفینیشن دیکھیں گے، اور اس میں کون کون سے اہم ایلیمنٹ جو ہیں اسلامی ریاست کے وہ کون کون سے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ میننگ کیا چیز ہے۔ دا میننگ آف اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ، دا اسٹیٹ از ڈرائیو فرام دا عربک ورڈز راس۔ ریاست کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کے لفظ راس سے اخذ کیا گیا ہے، وچ مینس چیف، جس کا مطلب یعنی امیر ہوتا ہے، یعنی حاکم کے ہوتے ہیں یا بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ دا ون از دا ون از امیر آف دا نیشن، جسے ریاست کا امیر کہتے ہیں، is if the state refer to the peoples who live organized life under the an امیر، یعنی گویا ریاست سے مراد خطہ زمین پر ایک امیر کے محتاط منظم زندگی گزارنے والے لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی جو ہوتے ہیں وہ ایک حاکم یعنی ایک مخصوص پرسن کی زیر نگرانی میں اپنے حقوق و فرائض جو ہوتے ہیں وہ سارے انجام دیتے ہیں، اسے ریاست کہتے ہیں۔ اور اس کی ہم تعریف دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق اہل مدینہ مینز اے گروپ آف پیپل، اہل مدینہ سے مراد لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہے who live in a particular area، جو کہ مخصوص علاقے میں رہتے ہوں، and have their own government، اور ان کی اپنی حکومت ہو، اور completely independent، اور وہ مکمل طور پر جو آزاد ہوں یا کسی پر ڈپینڈ نہ کرتے ہوں۔ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل افیئر، وہ اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل طور پر اپنے جو معاملات ہیں وہ ان میں خود مختار ہوں، یعنی وہ کسی کی زیر نگران تسلط میں نہ ہوں، یعنی کسی کوئی فورس جو ہے، کوئی طاقت جو ہے، کوئی دوسری ریاست کے وہ انڈر نہ ہوں، مکمل طور پر آزاد ہوں، اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ان اسلامک ریاست کے جو اہم ایلیمنٹ ہیں یا عناصر ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیٹ کے جو ہیں وہ 4 بیسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں: پاپولیشن، گورنمنٹ، ٹیریٹری اینڈ ساورنٹی۔ اسی طرح اسلامک ریاست کے بھی 4 ایلیمنٹ ہیں: پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ ساورنٹی۔ تو سب سے پہلے ہم پاپولیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ریاست ایک انسانی ادارہ ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کے بغیر تو ریاست جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا آبادی کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جہاں آبادی نہیں ہوگی تو وہاں جو ہے وہ ریاست قائم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک انسانوں کا گروپ ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کی ریاست ہوتی نہیں ہے کہ جانوروں کا گروپ ہو ان کی ریاست بنا لیں وہ، اس لیے انسانوں کا گروپ ہوتا ہے کہ انسان جب تک نہیں ہوں گے کرۂ زمین پر تو وہ انسان نہیں ہوں گے، تو ان پر جو قانون ضوابط ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے اس جگہ پر، تو وہاں پر ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی۔ اسلامی ریاست میں بھی آبادی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں آبادی کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم۔ غیر مسلم باشندے ذمی کہلاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں سب کو مساوی معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کو تمام سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ وہ اعلیٰ ترین عہدوں مثلاً کہ سربراہ مملکت اور دوسرے کلیدی عہدے جو ہوتے ہیں ان پر فائز نہیں ہو سکتے، یعنی وہ تمام جو ہوتے ہیں وہ دوسرے، یعنی وہ ٹیچر بن سکتا ہے، کوئی کارکن بن سکتا ہے، سوشل ورکر بن سکتا ہے، اور تمام دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، چھوٹے جو ہوتے ہیں، لیکن وہ کلید ہوتے جیسے کہ ریاست ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، ریاست کا پرائم منسٹر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، وزیر صدر ہو گیا، وہ اس طرح کے جو عہدے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کے عوض جو جزیے کی معمولی رقم جو ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ دور حاضر میں جزیے کی بجائے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سے بلا امتیاز ایک ہی طرح کی ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست سے دوسری اسلامی ریاست میں جاتے وقت انہیں کچھ جو بین الاقوامی جو ہوتی ہیں ان کی پولیس جو ہوتی ہیں امپلیمنٹ وہ نہیں کی جاتی ہیں، یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں ان کی، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے وقت ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ بھی ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پر ہم دیکھتے ہیں ٹیریٹری، یعنی علاقہ۔ اسلامی ریاست میں بھی علاقہ جو ہے وہ ایک اہم عنصر ہے، لیکن اسلامی ریاست کسی مخصوص علاقے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت عالمگیر ریاست کی ہوتی ہے۔
کیونکہ اس کی بنیاد ایک نظریات پر ہوتی ہے، یعنی جہاں پر مسلمان آباد ہوں گے، اسلامی ریاست جو ہے جہاں پر، یعنی اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے ایک ملک تک ایک خطے پر اس کی جو ہے وہ یہاں تک اس کی باؤنڈری جو ہے کچھ فاصلے تک محدود رہ گئی، لیکن وہ عالمگیر ہوتی ہے، وہ پھیلی ہوتی ہے، جہاں پر مسلمان موجود ہوں گے جہاں جگہ پر، وہاں سے اسلامی ریاست یعنی وہاں پر موجود ہوگی۔ اور اس لیے ذمہ داری ہے کہ اس نظریے کو پوری دنیا تک پھیلائے۔ اسلام میں قوم وطن سے نہیں بلکہ مذہب سے بنتی ہے، اس لیے خدا کی ساری زمین مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مسلمان صرف ایک خطے میں رہ سکیں، یعنی پاکستان میں رہ سکیں، سعودی عرب میں رہ سکیں، ایران میں، عراق میں، اور اس علاوہ مسلمانوں کی جو ہے وہ پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر ملک ہمارا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہمارا ملک ہے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ پر ہم ڈسکس کرتے ہیں حکومت کو، یعنی گورنمنٹ، کہ اسلامی ریاست جو ہے اس میں حکومت کیسی ہونی چاہیے، اور اس طرح کس کو حکمران جو ہوتے ہیں ہمارے، انہیں لیڈر جو ہوتے ہیں انہیں کس طرح نامزد کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کو خلافت کا نام بھی دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے سربراہ کو خلیفہ یا امیر کہا جاتا ہے۔ ہم اسے صدر یا وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے قرآن و سنت کے مطابق حکومت چلاتا ہے۔ یعنی وہ اسلامی ریاست میں جو امیر ہوگا، جو سربراہ ہوگا، وہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ حکومت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہوں گے ان کے مطابق چلے گا، وہ اور جو اس کا جو عہدہ منصب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اسے امانت کے طور پر لے گا کہ وہ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بیک وقت اللہ تعالیٰ اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ خلیفہ یا امیر کی اطاعت عوام پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق انہیں چلنے کا حکم دے۔ صرف متقی اور پرہیزگار شخص کو ہی خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، اور اس میں موروثی خلافت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک موروثی خلافت جو ہوتی ہے، یعنی آپ کے دادا سے والد کو ٹرانسفر ہو گئی، والد سے آپ کے بچوں کو، اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں عوام جس کو چاہے، عوام جس کے اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہے وہ اپنا جو ہے وہ بادشاہ بنا سکتی ہے، حکمران بنا سکتی ہے۔ اسلام میں دین اور ریاست جزیادہ نہیں ہے، اس لیے خلیفہ کو دین اور دنیاوی دونوں امور سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دین پر توجہ دے اور دنیاوی جو امور ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دے، یا دنیاوی امور پر توجہ دے اور دین کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دے۔ اسے جو ہوتا ہے وہ دونوں امور پر توجہ دینی پڑتی ہے، جس میں عوام کی فلاح و بہبود اور بنیادی ضروریات زندگی کے فراہمی پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے، اور مسلم اور غیر مسلم سب کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست میں بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جاتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ یعنی جس طرح کہ جیسے کہ قرآن و سنت میں ہے کہ جو جوا ہے، یہ سود وغیرہ ہے، یہ حرام ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہو وہ کہہ دے کہ نہیں جی سود حلال ہے۔ اس طرح وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ عدالتی فرائض کی انجام دہی کے لیے ایسے افراد کو قاضی مقرر کیا جاتا ہے یا جج مقرر کیا جاتا ہے جو صالح، باکردار اور قرآن و سنت کے اصول سے واقف ہو۔ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ امیر کو بھی اپنے ہاں طلب کر سکتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف جو عوام ہوگی، جو رائے ہوگی، صرف انہی کو طلب کیا جائے گا، اور جو عدلیہ ہوتی ہے وہ چاہے تو بادشاہ کو بھی طلب کر سکتی ہے اور اس سے جواب لے سکتی ہے کہ آیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، اور وہ اسے بھی ایک عام شہری کی طرح سزا دے سکتی ہے۔ اسلامی ریاست میں ہم اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا تصور بھی جدید اسکالرز ریاست سے مختلف ہے۔ یعنی جو دور حاضر میں ریاست جسے ہم کہتے ہیں وہ اسلامی ریاست سے جو ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے۔ جدید مغربی جمہوری ریاست میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت یا امریت میں فرد واحد اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوتا ہے۔
یعنی اس میں اقتدار کا مالک جو ہوتا ہے وہ جدید میں کوئی انسان ہوتا ہے، جبکہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جس کی ہستی مطلق عنوان ناقابل تقسیم اور ناقابل زوال ہے۔ وہ ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ یہ نہیں کہ اسلامی ریاست میں جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ کہے کہ ہاں میں اس کا چیز کا مالک ہوں اور یہ میرے حکم کے مطابق چلے گی، بلکہ وہ اسلامی ریاست میں اقتدار جو ہوگا وہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دہ ہوگا، اور اقتدار کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے گا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا ٹاپک۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کو کسی ٹاپک کی ضرورت ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کس لیکچر پر کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کی جائے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔